جیسے وہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو میں نے کئی بار سنایا ہوگا، چلیے ایک بار پھر سناتا چلوں۔ یہ واقعہ ہم نے خود سنا ابا جی قبلہ سے، یہ بعد میں ایک صاحب نے اپنی طرف منسوب کر کے وہ واقعہ بیان کیا، خیر وہ ان کی مرضی کی بات ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اس مجمع میں بھی شاید ایسے ہوں جنہوں نے ابا جی قبلہ کی زبان سے وہ سنا ہو، ہم گھر والوں نے تو کئی بار سنا۔ فرمایا آپ بھی جانتے ہیں کہ داتا دربار کے ساتھ ایک ادارہ ہے حزب الاحناف، اس کا نام ہے، تو ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں وہ بہت بڑا ادارہ تھا اہل سنت کا، آج کل تو وہاں پہ صورتحال زیادہ خوشگوار نہیں ہے، لیکن اس وقت فرمایا کہ اس کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا 5 روزہ، اور اس میں جتنے علماء شریک ہوتے تھے، آج کل جلسوں میں اتنے سامعین نہیں آتے جتنے اس میں علماء پورے انڈیا سے، کیونکہ اس وقت تک پاکستان تو بنا نہیں تھا، تو اتنے علماء اس میں شریک ہوتے تھے۔ اب جب اتنے علماء ہوں، نامی گرامی وہ فقہا ہوں، علماء ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر ذرا چھوٹے علماء کی بولنے کی باری ذرا کم آتی ہے۔ ابا جی قبلہ نے فرمایا کہ میں ابھی شاگرد تھا، تو جیسے علماء کے درمیان ذرا وقفہ ہو تو بعض اوقات طالب علموں کو موقع دے دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو ہمارے جو تایا جان، ہمارے دادا مرشد حضرت سید محمد خلیل کاظمی محدث امروہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا علماء میں اس وقت بھی بڑا چرچا تھا، نام تھا، تو وہاں پہ منتظمین کو پتہ چلا کہ حضرت محدث امروہوی کے چھوٹے بھائی اور ان کے شاگرد اور ان کے مرید ہیں اور ابھی پڑھ رہے ہیں، بہرحال طالب علم ہے لیکن حضرت محدث امروہوی کے بھائی ہیں، تو انہوں نے علماء کے درمیان تھوڑا سا ان کو وقت دے دیا بولنے کا۔ تو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریر کا عنوان یہ چنا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام انسانی اوصاف و کمالات جو کسی بھی انسان کے لیے باعث فخر ہوتے ہیں، وہ سب آقا کریم کی ذات میں جمع کر دیے، اور بدرجہ انتہا کہ ان سے بڑھ کر وہ کوئی اور اس وصف میں، اس صفت میں، اس کمال میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں تھا۔ اگر صداقت ہے تو سب سے بڑھ کر یہ معیار ان کو ملا، اگر امانت ہے، اگر شجاعت ہے، اگر سخاوت ہے، جتنے بھی اعلیٰ انسانی اوصاف ہیں اس میں میرے آقا کریم درجہ کمال پہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک پرچی آئی میرے ہاتھ میں، جیسے مجمع سے آتی ہے، کسی نے پکڑا دی، کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی میں ایک ہندو طالبہ ہوں، BA کر رہی ہوں۔ اس وقت چونکہ ہندو سکھ مسلمان سب اکٹھے ملتے رہتے تھے، کہا کہ جی کئی دن سے آپ کا یہ جلسہ جاری ہے اور یہاں پہ آپ کے علماء کی تقریریں میں سن رہی ہوں، تو جس سٹیج پر آپ کلام کر رہے ہیں اسی سٹیج سے ایک مولوی صاحب کل بول رہے تھے، اور انہوں نے حاتم طائی کی ایک سخاوت کا واقعہ بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی حاتم اتنا سخی تھا کہ اس نے ایسا کیا کہ ایک محل تعمیر کرایا اور اس کے 40 دروازے بنوائے، اور درمیان میں وہ مال و دولت لے کے بیٹھ گیا کہ لوگوں کو زیادہ چکر نہ پڑے، جو جس طرف سے آئے، جس دروازے سے آئے وہ پائے، اس کو دے دیا جائے۔ تو ایک سائل آیا پہلے دروازے سے، حاتم نے اس نے کو دے دیا، وہ پھر دوسرے دروازے سے آ گیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، لنگر ملا تو وہ ذرا کسی دوست کو پکڑا کے آ گئے، پھر دوسرے باہر مانگنا شروع کر دیا، تو وہ بھی اسی طرح آ گیا دوسرے دروازے سے۔ ابھی پہلے دروازے سے ہو کے گیا، حاتم پہچانتا ہے، لیکن اس نے اس کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ دوبارہ دے دیا۔ 2 دفعہ لے کے پھر تیسرے دروازے سے آ گیا، حاتم نے پھر اسے نہیں منع کیا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے 40 دروازے اس نے پورے کر لیے، لیکن حاتم کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی، اس نے منع نہیں کیا۔ اب وہ فقیر 40 دروازوں سے گھوم کے پھر پہلے دروازے پہ آ گیا، تو حاتم کے صبر اور حوصلے اور سخاوت کا عالم دیکھیے کہ اس نے پھر بھی اسے منع نہیں کیا، پھر اسے دے دیا۔ تو اس رقعے میں لکھا تھا کہ جی اب یہ واقعہ آپ کے اپنے مولوی نے آپ کے سٹیج سے سنایا ہے، اب آپ یہ مت کہیے گا کہ جی واقعہ غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے ہمیں کیا پتہ، آپ کے مولوی نے آپ کے سٹیج سے سنایا ہے۔
تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی ہر وصف میں، ہر صفت میں تمام مخلوق سے بڑھ کے ہیں، تو اگر آپ اپنے نبی کی سخاوت کا کوئی واقعہ حاتم سے بڑھ کے بیان کر سکیں تب تو آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور اگر کوئی اس سے بڑھ کے واقعہ نہ بیان کر سکیں تو پھر آپ کو ماننا چاہیے کہ حاتم آپ کے نبی سے زیادہ سخی تھا۔ اور پھر نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہو کہ جی آپ میرے رقعے کا جواب دیں یا نہ دیں، لیکن آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں تو آپ اتنی دیانت کا مظاہرہ تو ضرور کریں کہ میرا رقعہ پڑھ کے مجمع کو سنا دیں۔ اور ابا جی قبلہ نے وہ مجمع کو رقعہ پڑھ کے سنا دیا۔ اب بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، اب انہوں نے سوچا کہ بچہ ہے، اگر اس نے کوئی صحیح جواب نہ دیا تو ظاہر ہے کہ مجمع ایک دفعہ اکھڑ جائے تو پھر تو بات نہیں بنتی، پھر جواب دیتے رہیں، کرتے رہیں، بعد میں راگنی الاپتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مضطرب اور پریشان ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ بچے کو ہٹا کے کوئی اچھا عالم جواب دے، لیکن ابا جی قبلہ نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی اور جواب دینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعہ صحیح ہوگا، عالم دین نے بیان کیا ہمارے اسٹیج سے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جی حاتم اتنا زیادہ سخی تھا، یہ نتیجہ غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک شخص آتا ہے پہلے دروازے سے، سوال کرتا ہے، حاتم اسے دیتا ہے، وہ دوسرے دروازے سے پھر آتا ہے، تیسرے سے آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، 40 دروازوں سے گھوم کے پھر پہلے دروازے سے آتا ہے، تو حاتم تو اتنا دے رہا ہے کہ اس کی ابھی جھولی بھر نہیں رہی، اس کی طلب پوری ہو نہیں رہی، بلکہ اسے بار بار سوال کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس سے حاتم کی سخاوت ثابت ہوتی ہے یا کنجوسی ثابت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اگر سخاوت کا عالم دیکھنا ہو تو وہ میں دکھاتا ہوں۔ فرمایا کہ تہجد کا وقت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے ہیں اور آپ کے صحابی حضرت ربیعہ آپ کو وضو کرا رہے ہیں۔ اب اس وقت دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور آپ ان صحابی پر مائل بکرم ہوتے ہیں، فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے۔ اب جب آقا کریم نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے تو اس میں شرط نہیں رکھی کہ اس دنیا کی کوئی چیز مانگ لے یا دنیا کی چیز نہ مانگنا، یہاں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، یہاں تو میں خود کھجور کی چٹائی پہ لیٹتا ہوں اور شکم مبارک پہ پتھر باندھتا ہوں اور جو کی روٹی پہ گزارا کرتا ہوں اور پیوند لگے کپڑے زیبتن کرتا ہوں، یہاں دنیا مت مانگنا، بس آخرت کی بات مانگ لے۔ وہ اس لیے کہ آخرت کی بات تو آخرت میں ملے گی نا، کسی کو کیا پتہ ملی یا نہیں ملی؟ نہیں، سل یا ربیعہ مانگ لے جو مانگنا ہے۔ عرض کی آقا پھر اگر کرم فرمانے پہ آئے ہیں تو مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیجئے، جنت ہو اور آپ سے دوری ہو، آپ کا فراق ہو، آپ کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے نہ ہو، وہ کیا خاک جنت ہوگی آقا؟ تو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی۔ سرکار نے فرمایا کہ اچھا یہ تو عطا فرمایا، اب غیر ذالک کچھ اور مانگنا ہو تو وہ بھی مانگ لے۔ اور کرتے ہیں ہا قضا یا رسول اللہ، سرکار میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ سرکار پھر فرماتے ہیں کچھ اور بھی مانگ لے، وہ پھر عرض کرتے ہیں آقا جو مانگ لیا اس سے بڑھ کے آپ کو مانگنے سے بڑھ کے اب کیا مانگوں گا میں؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ سے مانگ کر رہا۔ تو ابا جی قبلہ نے جواب دیا کہ اب ذرا تم بتاؤ کہ وہ جو جہاں گداگر بھکاری سوالی بار بار سوال کرتا ہے کہ کچھ اور دے دے، سخاوت وہاں پہ ہے، یہاں جہاں سخی بار بار کہتا ہے کچھ اور مانگ لے، سخاوت یہاں پہ ہے۔ تو معاف کیجئے بات دور نکل گئی۔ ویسے ابا جی قبلہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ پھر بعد میں سنا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی، ہو سکتا ہے پہلے سے وہ اسلام کا کچھ مطالعہ کر رہی ہو اور وہ تقریریں غور سے اسی لیے سن رہی ہو، اور یہ ذہن میں اس کے سوال آیا ہو، خلش آئی ہو اور یہ خلش دور ہوئی ہو اور اس پر اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔